پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، اس قوم کو 370 ارب روپے کا مزید ٹیکس برداشت کرنا پڑے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ان چیزوں پر ٹیکس لگایا جائے جن سے غریب براہ راست متاثر نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، یہ الفاظ تھے ہمارے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان مشکل حالات سے گزر رہا ہے، جیسا کہ پاکستان پچھلے 75 سالوں سے ہی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان چیزوں پر ٹیکس لگایا جائے جن سے غریب براہ راست متاثر نہ ہو، کیونکہ ٹیکس لگانا ہماری مجبوری ہے، اس معیشت کو بچانے کے لیے مزید ٹیکس لگانا پڑے گا۔ ناظرین، اب اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کی یہ بات کس حد تک ٹھیک تھی اور کن کن چیزوں پر جو ہے مزید ٹیکس لگایا گیا اور کیا ان سے غریب متاثر ہوگا یا نہیں، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ وہ چیزیں جن پر ٹیکس لگایا گیا ہے وہ ساری چیزیں، ان کی ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اسحاق ڈار صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ درست تھا یا انہوں نے صرف قوم سے مذاق کیا تھا۔ ناظرین، فنانس سپلیمنٹری بل 2023 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے اور سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ کل جو ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ اس بل کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایف بی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو سگریٹس ہیں ان پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے، اور جو بڑی خبر یہ ہے کہ سگریٹس کی جو ایکسائز ڈیوٹی تھی اس میں تقریباً 150% اضافہ کیا گیا، جس کے بعد جو ہے سگریٹس کافی زیادہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جن کی ایکسائز ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ پیکنگ والی ناظرین تمام اشیاء پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تقریباً پاکستان میں جو ہر دوسری چیز ہی ناظرین پیکنگ کے اندر ہوتی ہے اس پر بھی سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جبکہ وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ غریب متاثر نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جن چیزوں پر ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے کہ کیا غریب متاثر ہوتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین الیکٹرانکس کی جتنی بھی اشیاء ہیں اس پر بھی سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، جس میں موبائل فونز اور لیپ ٹاپس اور LEDs وغیرہ ہیں، ان کی جو سیلز ٹیکس ہے اس میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو امیر اور غریب دونوں استعمال کرتے ہیں، ان کی قیمتوں میں ان کے سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا، جبکہ وزیر خزانہ صاحب کا کہنا تھا کہ غریب کو ہم اس سے متاثر نہیں کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں ناظرین؟ جو گھی ہے اس کے سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ ناظرین جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے گھی ہر گھر کی ضرورت ہے، چاہے غریب ہو چاہے غریب، گھی ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کے سیلز ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بسکٹس کے سیلز ٹیکس میں، اس کے علاوہ شیمپو، لوشن اور صابن کی سیلز ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، اس کی یہ ضروریات زندگی میں شامل ہیں، یہ ہر گھر کی ضرورت ہیں، کیونکہ ناظرین گھی بھی ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، صابن ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے، شیمپو ہر گھر کی ضرورت ہے، لیکن ناظرین ان تمام چیزوں سے جو ہے تقریباً 60 ارب روپے اس سال میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ جو ٹیکس لگایا گیا ان تمام چیزوں سے 60 ارب روپے اکٹھا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین شادی ہالز اور ہوٹلز پر جو ہے وہ ان کی ایڈوانس بکنگ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ناظرین مشروبات کی جو قیمت ہے اس پر بھی اس کے ٹیکس میں 10% اضافہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیمنٹ ہے اس کی فی کلو، جبکہ سیمنٹ پر جو پہلے ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ 1.5 روپے تھی، اس کو بڑھا کر 2 روپے کر دیا گیا۔ ناظرین یہ وہ تمام اشیاء تھیں جس میں مزید ٹیکسز کا اضافہ کیا گیا ہے، جنرل سیلز ٹیکس بڑھایا گیا ہے، پہلے 17% تھا اب اس کو 18% کر دیا گیا ہے۔ بہرحال ناظرین اس سے غریب متاثر ہوگا، کیونکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، چند ایک چیزوں کو چھوڑ کر باقی تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا جو پچھلا دور حکومت تھا 5 سالہ، اس میں مسلم لیگ نون نے جو GDP ہے اس کو 112 ارب ڈالر تک بڑھایا تھا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پچھلا 4 سالہ دور تھا اس میں جو GDP ہے وہ 36 ارب ڈالر تک تھی، لہٰذا ہماری کارکردگی ان سے بہتر ہے۔ ناظرین یہ بات جو ہے GDP والی، اس کو بڑھایا جا رہا ہے، اس کو کم کیا جا رہا ہے، یہ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، یہ غریب کی سمجھ میں ناظرین یہ باتیں نہیں آتی، کیونکہ اس کو 2 وقت کی روٹی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ مزید اس کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے، چاہے یہ GDP جو ہے وہ 150 ارب ڈالر ہو یا صرف 50 ارب ڈالر ہو، اس سے غریب کو یہ باتیں غریب کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کو 2 وقت کی سستی روٹی چاہیے، جو کہ مسلم لیگ نون کی اور جو PDM کی یہ حکومت ہے دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ اب دیکھنا
اب ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ یہ قوم اس مہنگائی کو، اس مزید ہونے والی مہنگائی کو کیسے برداشت کرے گی، کیونکہ پہلے یہ قوم مہنگائی سے کافی تنگ آ چکی ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔